الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا ہے اور صحیح خبروں والا ہے، یعنی تمام احوال سے باخبر ہے۔ حمد و صلات کے بعد یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور مترجم کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس آیت کی روشنی میں دنیا کے حالات کے تناظر میں، کتاب و سنت کی روشنی میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ جو سنے سنائے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بہت سارے ہمارے بزرگ عزیز بیمار ہیں، سب کے لیے دعا ہے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایمان اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما اور سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اس کے بعد قرون اولیٰ میں بہت سارے ایسے انسان گزرے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا۔ آج بھی موجودہ اس دنیا میں ایسے افراد، ایسے اشخاص موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا چند دن پہلے
آپ نے گرما گرم خبر سنی 11 11 11 11 11 11 صدی پوری ہو گئی اور اگلے سال قیامت آنے والی ہے۔ اس پر بہت کچھ کہا گیا، کہا جا رہا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مختصر سا تعارف اور احوال قیامت کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا۔ حضور کی بعثت کے وقت بھی موجود تھے اور آج بھی ہیں۔ اختصار کرتے ہوئے ائمہ اربعہ کی سیرتوں کے اندر جن کو آپ 4 امام برحق کہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ہر ایک سے اللہ کی ذات کے بارے میں سوال ہوا، اور وہی سوال و جواب میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے آپ کو یہ پتہ پڑ جائے گا کہ اللہ ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے ایک منکرین خدا نے یا دہریہ نے سوال کیا کہ بتائیے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہے تو کیسا ہے؟ اس کو کیسے مانا جائے؟ اللہ کی ذات کو تسلیم کرانے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے نہایت برجستہ اور مختصر سوالیہ انداز میں جواب دیا۔ فرمایا تیرے ہاں اولاد ہے، تیرے بہن بھائی ہیں؟ اس نے کہا ہے۔ فرمایا ہر ایک کے رنگ میں، ہر ایک کی شکل میں، ہر ایک کی آواز میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں گیا، اس نے کہا فرق ہے۔ کہا یہ فرق کون کیا الگ کرتا ہے؟ ماں بھی ایک، باپ بھی ایک، اولاد ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی، شکلوں میں، منہ کی بناوٹ، چہرے کی سجاوٹ میں اور گلے کی آواز میں اختلاف ہے۔ کسی کا آواز موٹا ہے، کسی کا پتلا ہے، باپ ایک ہے، ماں ایک ہے۔ کون کرتا ہے؟ اب وہ کہتا ہے کہ واقع کوئی ذات تو ہے۔ فرمایا یہ وہ ذات ہے جس کو اللہ رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اس پر اس کو تسلی ہو گئی۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس چند داڑھی آئے، انہوں نے کہا کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، آپ بتائیں اگر خدا ہے تو اس کی کوئی دلیل پیش کریں۔ حضرت امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے کچھ تھوڑا سوچنے دو، میں جواب دیتا ہوں۔ خاموشی اختیار کر لے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے جی آپ، فرمایا میں نے یہ سوچا ہے کہ ایک بواخر بحری جہاز، اس میں لاکھوں روپے کا سامان ہے، کشتی ہے، اور وہ جا رہی ہے دوسرے کنارے، آ رہی ہے واپس، اس کا کوئی ملاح نہیں، کوئی اس کا چلانے والا نہیں، موجوں کی، سمندر کی موجیں اٹھتی ہیں، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، لیکن آ جا۔ اب وہ داڑیا کہنے لگا حضرت امام آپ کی بات عقل میں نہیں آتی، بغیر ملاح کے، بغیر جہاز راں کے اس کو کوئی نہیں چلا سکتا، کنٹرول کرنے والا ہوگا تو وہ سنبھال کر کنارے لے جائے گا۔ اب حضرت امام فرماتے ہیں کہ تیری اس کشتی کو چلانے کے لیے جہاز راں کی ضرورت ہے تو کیا ہے تیرا خیال کہ اس آسمان اور زمین کے نظام کو چلانے کے لیے اور کئی طرح کی، کئی اقسام کی مخلوق، رنگ برنگی مخلوق پانی کی تہ میں، خشکی میں، تری میں موجود ہے، تو اس کو کوئی سنبھالنے والا ہے یا نہیں؟ اور میرے نزدیک حضرت امام فرماتے ہیں میرے نزدیک
وہ صرف ایک ذات ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کہتا ہے آپ نے جو دلیل دی بات سمجھ میں آ گئی اور میں غلطی پر تھا، میں رائے راست پر آتا ہوں۔ اسی طرح حضرت امام شافعی سے سوال کیا گیا کہ آپ امام ہیں، مفکر ہیں، محدث ہیں، متکلم بھی ہیں، بتائیں اللہ کہاں ہے؟ چونکہ ہم اسے اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے توت کا درخت دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، توت کا درخت دیکھا ہے؟ تو ہاں دیکھا ہے۔ میں اس کے پتے ہیں، کیڑے بھی کھاتے ہیں، بکریاں بھی کھاتی ہیں، اونٹ بھی کھاتے ہیں، اور باقی جن کی خوراک اللہ نے بنائی ہے سارے کھاتے ہیں۔ ہاں جی کھاتے ہیں۔ فرمایا کیڑا پتا کھاتا ہے اور وہ اپنے منہ سے ایک داغا نکالتا ہے جس سے ریشم بنتا ہے، پتا ایک ہی ہے۔ بکری کھاتی ہے اور دودھ دیتی ہے، اور وہ دودھ جو بکری کے تھنوں سے نکلتا ہے اس میں نہ خون کا اثر ہے نہ گوبر کا اثر ہے، مصفہ سائغن بہت ہی لذیذ، اور پینے والے کے حلق سے بڑا جب مزے سے وہ پیتا ہے تو کہتا ہے بڑا مزہ آیا۔ فرمایا اس بکری کے دودھ میں نہ خون کا اثر نہ گوبر کا اثر، پتا ایک ہی ہے۔ اس نے کیڑے نے کھایا تو ریشم بنا، بکری نے کھایا تو دودھ بنا، اسی طرح باقی چیزیں کھاتی ہیں۔ بتا اس ایک پتے کو کھانے والے بہت سارے ہیں، لیکن اس پتے کے اندر تاثیر جو مختلف کر دیتا ہے پیٹوں کے اندر جا کر وہ کون ہے؟ کہنے لگا بات سمجھ میں آ گئی، اور میں وہ اللہ رب العالمین ہے جو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کہتا ہے مجھے بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کی ذات کو میں نے پہچان لیا، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ اسی طرح کا ایک سوال حضرت امام احمد بن حنبل پر ہوا، کہنے لگا ہم خدا کو نہیں مانتے، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو بتائیے۔ فرمایا ہاں ہے، دیکھو ایک قلعہ ہے، اس کا باہر والا حصہ اس کے اندر چاندی کی طرح چمک ہے، اور اس کے ان سائڈ گولڈ کی سونے والی دمک ہے، اس میں کوئی سوراخ نہیں، نہ باہر سے کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ اس سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے، بالکل وہ محفوظ اور بند ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھٹتا ہے اور اس سے چوں چوں کرتا ہوا مرغی کا بچہ باہر نکلتا ہے، وہ انڈا، مراد ان کی انڈا تھا۔ فرمایا یہ انڈا قلعے کی طرح ہے جس کے اندر کوئی سوراخ نہیں، لیکن اس انڈے بے جان کے اندر جان ڈالنے والا کون ہے؟ اب جب اس کے بعد سمجھ میں آئے تو اس نے بھی کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں کے لیے اللہ کے لیے ہے، اور جو زمینوں میں ہے اللہ کے لیے۔ مسئلہ توحید واضح ہو گیا۔ آج کے لوگ جو کہتے ہیں خدا نہیں ہے، جب آتش فشاں پھٹتا ہے، آپ نے دیکھا کتنے زلزلے ہوئے، جاپان میں ہوا اور ملکوں میں ہوا، پاکستان میں زلزلہ ہوا، یہ سیلاب اور طوفان آئے، اور جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو یہ سب کچھ کرنے والا ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ان صفات کا اس آیات کے اندر ذکر ہے، جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہوں وہ اللہ ہے، جس کے اندر نہیں پائی جاتی وہ اللہ ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ اب آپ گنیں۔ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، ان تحقیق کا لفظ ہے، بلا شبہ، اگر شک کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ یہ پہلی چیز ہے
کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ وہ ہے جو بارش نازل کرتا ہے۔ اس بارش کی شدت کیا ہوگی، تیزی کیا ہوگی، اس بارش کے برسنے سے طوفان کس قدر آئے گا، کتنے مریں گے کتنے بچیں گے، اس کا علم صرف اس اللہ کو ہے۔ اور جو یہ علم رکھتا ہے وہ اللہ ہو سکتا ہے، جو علم نہیں رکھتا وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جانتا ہے، جانور ہیں، انسان ہیں، جتنی قسم کی مخلوق بچے دینے والی ہے، ان کے رحموں کے اندر کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ شاید آپ کہیں گے آج کا سائنسدان یہ کہتا ہے جی مشین کے ذریعے سے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، لیکن اصل بات جو سمجھنے کی ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ وہ بچہ نیک ہو یا ہوگا یا بدبخت ہوگا، وہ بچہ لوگوں کے لیے سکون کا سبب بنے گا یا پریشانی کا سبب بنے گا، وہ بچہ والدین کے لیے خوشحالی کا سبب بنے گا یا بدحالی کا سبب بنے گا، اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وہ جانتا ہے کہ ارحام کے اندر کیا ہے، جو مخلوق پیدا ہونے والی ہے، جو بچی بچہ آنے والا ہے، اس کے وہ صاف اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، سائنس آپ کی نہیں بتا سکتی کہ وہ کیسا ہوگا سوائے اللہ کے، کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو پتا نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کل کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں نہیں جانتا، واللہ ما ادری ما یفعل بی، مجھے پتا نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا کسی کو پتا نہیں، کسی جان کو پتا نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس پر ایک چھوٹی سی حدیث کا میں حوالہ دے کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ آپ نے حدیث جبریل متعدد بار سنی علماء اکرام، وہ جو جبریل آئے تھے، مشکات شریف کے باب الایمان کی پہلی حدیث جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جبریل آئے اور محمد الرسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ رکبتین، اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور کے فخذین یعنی حضور کے رانوں پر رکھے اور پھر سوال شروع کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ نے سنی۔ اب اس میں جو بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حدیث جبریل میں ایک سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ متی الساعہ، اے محمد بتائیے قیامت کب ہوگی؟ اب حضور کا کیا جواب ہے؟ جائیے حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے۔ فرمایا السائل اعلم من المسئول، سوال کرنے والا پوچھے جانے والے سے اس معاملے میں بہتر سمجھتا ہے۔ کیوں؟ حضور کو پتا تھا کہ یہ جبریل ہے اور حضور کا یہ ایمان تھا، ہمارا بھی ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے جبریل جو پیغام لے کے آتے تھے اس بات کا علم محمد رسول اللہ کو ہوتا تھا، اور جو نہیں بتاتے تھے اس کا علم نہیں ہوتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ علم غیب اور قدرت کاملہ کا اختیار صرف اللہ کو ہے، محمد رسول اللہ کو نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی وہ اصل توحید کا جوہر ہے۔ اگر ہماری سمجھ میں آئے یہ بھٹکتی ہوئی انسانیت، در در پہ ٹھوکریں کھانے والی انسانیت اگر اللہ کے در توحید پہ آ کر جھک جائے، پوری دنیا میں سکون اور امن آ جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والا مسئول سے بہتر جانتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت کا علم حضور کو بھی نہیں۔ آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ سارے جانتے ہیں کہ میں انگریزی پڑھا ہوا نہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں، لیکن چونکہ میری ایک اپنی طبیعت، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ آپ سارے انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ آپ نکالیں اور مایا کیلنڈر نکالیں،
माया कैलेंडर निकालें, उस कैलेंडर के अंदर एक चीज है, जितनी कि मेरी मालूमात है, जो मैंने समझी है वो मैं आपको बताता हूं। आप जाकर इंटरनेट निकालें और पूरी थ्योरी देखें कि क्या है। उस माया ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले 3114 BC, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 3114 साल 114 यानी साल पहले एक कैलेंडर बनाया, जिसको माओ कैलेंडर के नाम से दुनिया में तारफ कराया गया। उसने ये 13 अगस्त को उसने हिसाब निकाला और उस कैलेंडर के अंदर वो लिखता है कि जो दुनिया का ये निजाम है, 21 दिसंबर लास्ट ऑफ द डे इन वर्ल्ड, कि दुनिया के अंदर 21 दिसंबर दुनिया का आखिरी साल होगा। और वो कैलेंडर आज भी है और मानने वाले मानते हैं, जिनका यकीन है। और मजाक की बात है, लतीफे की बात है, मेरा ख्याल है जिन लोगों के अरबों रुपए के कारोबार है, उन्होंने अपना कारोबार समेट दिया होगा, वह अपनी मौत की फिक्र करते होंगे। ये एक वो ज़हन था। फिर ये सिलसिला चला, बहुत अरसे तक चला। जो अल्लाह को नहीं मानते थे अपने इस कैलेंडर पर यकीन रखते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सही हदीस, ऑथेंटिक हदीस मौजूद है। मैं दावे से ये बात करता हूं, हमारा मसलक बड़ा साफ सुथरा है, मसलक अहले हदीस। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो इस तरह अपना हाथ किसी के आगे रखे और उसको कहे कि मेरी किस्मत बता, और वो उसके जवाब पर, बताने पर यकीन कर ले, उससे बड़ा मुशरिक कोई नहीं। क्या ये आज हमारे अंदर बीमारी है कि नहीं? हजूर ने फरमाया ऐसा ना करो। जरा सी बात होती है तो हम कसमें उठाते हैं, फलां की कसम, पिराने पीर की कसम, पंजतन बाप की कसम। क्या ये तौहीद है? जबकि मोहम्मद रसूल ने फरमाया ला तारिफू बिल कुरान, मेरा कलमा पढ़ने वालों कुरान की कसम भी मत उठाओ। क्या करो? अवलन तो कसम नहीं उठाओ, अगर कसम उठाने की नौबत आ गई तो तालिफू बिल्ला, अल्लाह की कसम खाओ। आज उम्मत का ये हाल है कि कैलेंडरों की बातों पर और इधर उधर की बातों पर बड़ा यकीन है। वक्त बड़ा तेजी से इख्तिताम पजीर हो रहा है। अपनी बात की दलील देता हूं। उम्मत मुसलमा का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का ईमान है कि दुनिया फानी है, क़यामत आएगी, और यकीनन आएगी। नहीं तो कुरान पढ़ो, इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल कबूर बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। तुझे क्या हो गया? तेरा पैदा करने वाला तो तेरा रब है। क़यामत आएगी, लेकिन मेरा ये दावा है, और जो मुसलमान है उसको ईमान होना चाहिए कि जब तक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की बताई हुई बातें पूरी नहीं होगी, क़यामत नहीं आएगी। क्या ख्याल है आपका? हजूर ने फरमाया क़यामत के बड़े निशानों में से, ये छोटी बहुत सारी निशानियां पूरी हुई हैं, बड़े निशानों में से एक अलामत यह है कि दज्जाल का फितना होगा और दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। इसके बाद अमन होगा और फिर अल्लाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम जो दज्जाल को ना मानने वाले होंगे उनको कोई तूर पहाड़ की तरफ ले जाएंगे। फिर एक फौज आएगी जिसको कुरान ने बयान किया याजूज और माजूज के नाम से। फरमाया वो फितना होगा, वो पानी पी जाएंगे, वो फसाद करेंगे जिसका तसव्वुर है इंसानों तुम्हें नहीं। फिर हजरत ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो साथी होंगे वो दुआ करेंगे, बारे इलाहा तू ही इस आजमाइश से बचाने वाला है। अल्लाह ताला जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाएंगे।
پھر ان یاجوج اور ماجوج جو فوج ہوگی ان کے ایک کیڑا پیدا ہوگا گردنوں کے اندر جس کے ساتھ وہ مر جائیں گے. پوری دنیا ان کے مرنے سے تعفن اور بھو کی وجہ سے متعفن ہو جائے گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے اور ساتھی جو ہوں گے آپ کے, یا اللہ, اللہ ایک بارش نازل فرمائے گا. اس بارش کے آنے سے زمین تلے گی اور ایک پرندے کی فوج نازل فرمائے گا جو ان کو اٹھا کر سمندر میں یا جہاں اللہ کا حکم ہوگا پھینک دیں گے. پھر اس کے بعد امن ہوگا اور پوری دنیا میں جہاں تک اللہ کی الوہیت کا چرچا ہے وہاں محمد الرسول اللہ کی رسالت کا چرچا ہوگا. خنزیر مار دیا جائے گا, صلیب ختم کر دی جائے گی, امن ہوگا, سکون ہوگا. اور عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں احادیث کی روشنی میں 43 ایئرس اور دوسری روایت میں 45 ایئرس آپ زندہ رہیں گے, 43 یا 45 سال تک. فیتزوج ویولد, شادی کریں گے, آپ کی اولاد ہوگی اور پھر ان کی موت مدینے میں آئے گی. فرمایا ویدفن معایا, وہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیا جائے گا. یہ اس قبر کے میری حجرے کے اندر ایک جگہ ہے. فرمایا جس وقت قیامت برپا ہوگی سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی, محمد قبر سے باہر آئیں گے اور پھر اس کے بعد میرا صدیق ہوگا, پھر میرا عمر ہوگا اور پھر اس کے پیچھے عیسیٰ ہوگا علیہ السلام. میں اس حدیث کو یہی سٹاپ کرتا ہوں. میرا روئے سخن یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں اور دجال کے قتل کیے جانے کے بارے میں اور حضور کا یہ فرمانا کہ وہ دنیا میں ایک عرصہ رہیں گے, شادی کریں گے, میرے ساتھ دفن ہوں گے, کیا یہ بات ہو گئی؟ ابھی باقی ہے. لہذا قیامت آئے گی, یقیناً آئے گی. اللہ کا وعدہ ہے قیامت آئے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ فانی سب کچھ ہوگا لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کو ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت جمعے والے دن آئے گی, محرم کے مہینے میں آئے گی. اب کون سا محرم کا مہینہ اور کون سا جمعے کا دن اس کا علم اللہ کو ہے. باقی آئندہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میرے آپ سب کی گناہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.